محترم فاروقی صاحب ناقد، شاعر اور فکشن نگار کی حیثیت سے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ جناب احمد محفوظ بحیثیت شاعر اور ناقد اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ آپ جامعہ میں اردو کے استاد ہیں۔ گزارش کرتا ہوں جناب احمد محفوظ سے کہ جدید اردو غزل کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ شکریہ نعمان شوق صاحب۔ معزز حاضرین، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ جشن ریختہ کے اس موقع پر اردو دنیا کی مایہ ناز شخصیت جناب شمس الرحمن فاروقی صاحب ہمارے درمیان ہیں۔ اس وقت جشن ریختہ کے زیر اہتمام ادھر چند برسوں سے جس طرح کے علمی اور ادبی کام ہو رہے ہیں اور اردو شعر و ادب کے بارے میں جس طرح طرح کی گفتگو، نئے انداز فکر اور نئی بحثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور اردو زبان، اردو ادب، اردو تہذیب کے تعلق سے جو بالکل ایک لائیو ماحول بنا ہے، اس کے لیے ریختہ فاؤنڈیشن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ریختہ فاؤنڈیشن کو اور اس کے بانی جناب سنجیو سراف صاحب کو۔ حضرات، فاروقی صاحب یہاں موجود ہیں اور فاروقی صاحب کی شخصیت اور اس شخصیت سے متعلق اتنے پہلو ہیں جن کی طرف ابھی نعمان شوق صاحب نے مختصراً اشارے کیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے۔ فاروقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے مختلف میدان ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اردو غزل، خاص طور سے غزل کی صنف کے بارے میں فاروقی صاحب نے تھیریٹیکل یا نظریاتی گفتگو کی جو بنا ڈالی، اس کی مثال ان سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں نظر نہیں آتی۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ اردو غزل ہماری پوری شعری روایت میں وہ صنف ہے جو ہمیشہ نہ صرف مرکزی حیثیت رکھتی رہی ہے بلکہ ڈومیننٹ صنف کی حیثیت بھی رہی ہے، اور بہت طویل روایت فارسی غزل سے چلتی ہوئی اردو روایت، اردو غزل کی روایت، اور پھر وہ روایت آج ہمارے زمانے تک بالکل اسی رنگ و آہنگ کے ساتھ، اسی وائبرنٹ انداز میں آج بھی موجود ہے۔ فاروقی صاحب سے میں اپنی اس گفتگو کا آغاز میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جائے کہ ہماری جو طویل روایت ہے، تقریباً اگر فارسی روایت کو اس میں شامل کریں تو اور 19ویں صدی کے اواخر تک اس روایت کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو تقریباً 700-800 سال کی اس روایت کو، جسے ہم کلاسیکی غزل کی روایت کہتے ہیں، وہ روایت ہمارے یہاں 19ویں صدی کے اواخر پر ختم ہوتی ہے یا اس کا انقطاع ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے ہمارے یہاں جدید روایت شروع ہوتی ہے، جدید شاعری کی، اور وہ روایت ہماری غزل کی جدید روایت بھی ہے، نظم کی جدید روایت بھی ہے۔ تو فاروقی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ جو ہماری کلاسیکی غزل کی روایت یا کلاسیکی غزل ہے، اس کو جدید غزل سے کس طرح ہم الگ کرتے ہیں، جدید غزل کو کلاسیکی غزل سے کس طرح ہم الگ کرتے ہیں، اس کی طرف آپ روشنی ڈالیں۔ ایسا ہے بھائی کہ یہ جدید اور کلاسیکی کی جو تفریق ہے، یہ ذرا بہت مشکل معلوم ہوتی ہے مجھے کہ ان کو آسانی سے بیان کیا جائے۔ کچھ تاریخی معاملات ایسے ہیں ضرور ہمارے ساتھ جو مختلف زمانوں میں ایک طرح سے انقطاع، جو تم نے کہا انقطاع کا کام کرتے رہے ہیں۔ انقطاع کہیں آپ اس کو، یا اس کو ایک طرح سے اس روایت کو کمزور کرنے کی کوشش بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ حالی سے شروع کریں کہ حالی نے خود تو غزل جو لکھی وہ بالکل اسی انداز میں تھی جس انداز میں غزل لوگ کہتے رہے آئے تھے۔ بعد میں جب ان کے اوپر اصلاح اور غزل کی اصلاح اور ہم لوگوں کی اصلاح، سب کی اصلاح کا جو زور دماغ میں ان کو جب جوش پیدا ہوا، تو انہوں نے اسی دیوان میں ایسی بھی غزلیں رکھی جن پر لکھ دیا کہ یہ بعد کی غزلیں، اور ایمان کی بات یہ کہ اتنی پھسپھسی ہیں
کہ یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ صاحب اتنے بڑے شاعر نے اپنی صلاحیتوں کو کہاں لایا کہ گرایا کہ صاحب یہ اچھے کپڑے پہنو، وقت پہ صبح اٹھا کرو، دانت پہنا کرو، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو مگر ایک تھا اخلاقی پہلو ان کے یہاں، ایک ان کے یہاں انقلاب کا پہلو بھی تھا، لیکن ان کے وجہ سے یہ ان کی جو خاص کر جو تحریر ان کی تھی مقدمہ شعر و شاعری اور یادگار غالب، اس کی وجہ سے وہ پھر سر سید کی بہت سی باتیں، محمد حسین آزاد کی بہت سی چیزیں اس کو سامنے آئیں، تو غزل کے بارے میں ایک کمزور سا رویہ پیدا ہوا کہ غزل صاحب یہ تو مائل انحطاط ہے، یا اس میں تو صرف وہی پرانی باتیں، وہی گھسی پٹی چیزیں، وہی طوطا مینا، وہی ہجر و فراق، وہی سب کچھ، تو اس میں کیا رکھا ہے. اور محمد حسین آزاد نے لکھا کہ ارے بھائی دیکھیے نا، آپ نئے بننا بھی چاہیں گے تو کیا بنیں گے؟ آپ کے یہاں ہے کیا سوائے اس گل و بلبل کے اور محبس و مے خانہ کے؟ کچھ اور ہے ہی نہیں ہے. غزل کو ایک طرح سے کمزور سمجھا گیا کہ اب ضرورت ہے اور نئی روایت کو قائم کرنے کی، جس میں کہ غزل کی جو کمزوریاں ہیں خاص کر وہ کمزوریاں دور کی جائیں. اب اسی زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پھر رد عمل بھی ہوا، اور افسوس مگر یہ ہے کہ جو رد عمل ہوا وہ مکمل نہیں ہوا. اگرچہ لوگوں یاروں نے جوش میں آگے کہہ دیا کہ اب تک ہمارے حملوں سے حال ہی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرف پائمال ہے، یہ تو کہا گیا، لیکن یہ کہ جو حالی کی بنیادیں تھیں ان بنیادی باتوں کا جواب کسی سے بن نہیں پڑا اس وقت. اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں تمہیں میں کہ مسعود حسن رضوی ادیب جو خود بہت بڑے ماہر اور عالم اور عاقل و بالغ شخص تھے، عربی کے بھی خوب ماہر تھے، فارسی کے تو خیر ماہر تھے ہی، استاد ہی تھے، اردو ظاہر ہے ان کی زبان ہی تھی. تو انہوں نے اپنی کتاب لکھی سن 26 میں، ہماری شاعری جی 1894 میں وہ تمہارے سامنے آتی ہے مقدمہ شعر و شاعری، اور سن 26 میں 30 سال کے. اب انہوں نے لکھا یہ کہ میں نے حالی کے راستے سے انحراف کیا ہے، لیکن بنیادی بات یہ رہی کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ صاحب حالی نے کہا کہ غزل مخرب الاخلاق ہے، وہ کہہ رہے صاحب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ غزل جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، انہوں نے کہا جھوٹی نہیں ہے. یعنی وہ جن بنیادوں پر یہ اعتراض لگائے گئے تھے غزل پر کہ صاحب یہ مخرب الاخلاق ہوتی ہے، حقائق سے دور ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، سچی بات. حالی نے تو یہاں تک لکھا کہ بھائی عاشقی کی باتیں کاہے کرتے ہو، اگر کرنا ہو تو بیوی سے عشق کے بارے میں بات کرو. تو یہاں تک وہ اس قدر پہنچا دیا انہوں نے اس معاملے کو کہ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ اگر جب کچھ ہوتا نہیں. تو مسعود حسن رضوی ادیب صاحب نے اپنی تمام علمیت اور لیاقت کے باوجود انہوں نے حالی کی کسی بنیاد کو پر حملہ بھی نہیں کیا. مسمار کرنا تو بڑی بات ہے، حملہ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں مخرب الاخلاق ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہے. ہمارا سوال ہونا چاہیے کہ مخرب الاخلاق کے اعتراض لگے ہی کیوں آخر غزل کے اوپر؟ کسی صنف پر یہ اعتراض لگے ہی کیوں کہ مخرب الاخلاق ہے، کہ سچی ہے، کہ جھوٹی ہے، فلاں ہے. ہمارے ہاں جو روایت ہے رہی ہے، اور سب سے پہلے جو ہمارا جو عربی میں سنسکرت میں تو خیر کچھ پوچھیے ہی نہیں. سنسکرت میں تو صاف صاف کہا گیا تھا کہ زبان دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو کہ لاء کی زبان ہے، قانون کی زبان ہے، جس میں جو کہتے ہیں آپ وہی اس سے مراد لیتے ہیں. اور ایک زبان شاعری کی جس میں جو آپ کہتے ہیں وہ اس سے مراد نہیں لیتے. اور اس بات کو بالکل اسی زمانے میں سمجھیے کہ قدامہ نے کہا تھا اپنی کتاب نقد الشعر میں کہ احسن الشعر اکذبہ ہو، کہ سب سے جھوٹا جو شعر سب سے اچھا وہی ہو جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے. اور اس کے 500 برس کے بعد شیکسپیئر نے کہا دا ٹرویسٹ پوئٹری از دا موسٹ فیننگ. تو یہ سب ہونے مگر یہ کسی نے نہیں کہا. ادیب صاحب نے بہت زور لگایا، لیکن انہوں نے اس کسی بھی بنیادی جواب نہیں دیا انہوں نے. تو اب جو غزل سامنے آئی، جو کچھ نوجوان لوگ تھے، علی گڑھ کے پڑھے بھی ہوئے تھے، بی اے پاس بھی تھے، تو حضرت موہانی مثال کے طور پر، تو ادھر بہار میں ضرور شاد صاحب تھے. شاہ صاحب نے بھی بڑا کام کیا، ذکر ہم لوگ کم کرتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے بہاری تعصب ہے، جو بھی قصہ ہو. لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت موہانی کے ساتھ شاہ عظیم آبادی نے بھی غزل کے بارے میں بہت اہم ایک کردار ادا کیا کہ انہوں نے غزل سے وہ ہمیشہ وابستہ رہے، کبھی اس سے منکر نہیں ہوئے. تو ان دونوں لوگوں نے یہ 1915 20 25 کے قریب جب یہ کتاب سامنے آتی ہے مسعود حسن رضوی ادیب کی، غزل کو ایک طرح سے نیا، اپنے خیال میں نیا رنگ قبولیت بخشنے کی کوشش کی. اب یہاں جو ان سے جو غلطی ہو گئی، وہ غلطیاں کہہ لیجیے یہ ہوئی کہ غزل کے بہت سے پہلوؤں کو انہوں نے اختیار نہیں کیا.
یعنی غزل کے کئی پہلو ہیں. ظاہر سامنے پہلو کہ عشق و عاشقی اس میں ہوتی ہے. عشق و عاشقی خاص کر وہ عشق و عاشقی جس میں کہ ناکامی ہو, مہجوری ہو, حرما ہو, تنہائی ہو, وغیرہ وغیرہ. لیکن غزل اس سے زیادہ بھی کچھ ہوتی ہے. خود اس عشق و عاشقی کے بہانے سے بھی بہت ساری باتیں آپ اللہ میاں کے بارے میں کہہ لیجئے, تقدیر کے بارے میں کہہ لیجئے, دنیا کے بارے میں کہہ لیجیے, سب چلتا ہے, چل جاتا ہے. غزل میں کچھ کمی نہیں ہے, سب چل جاتا ہے. تو عشق و عاشقی کی بات کے ساتھ ساتھ بھی بہت سی باتیں اور ہم لوگ کہہ سکتے تھے. تو وہ بھی ایک حد تک شاد کے یہاں تو بالکل نہیں ہے, حضرت موہانی کے یہاں کم ہے, لیکن ایک حد تک انہوں نے اس کو بھی ایک طرح سے نظر انداز کیا. مگر بڑی بات یہ ہے کہ غزل کے دو پہلو اور بھی ہیں, بلکہ دو قوتیں اور بھی ہیں. ایک تو حصہ مزاح کہ یہ سب ہنستے بہت تھے یہ لوگ. اگرچہ میر کے بارے میں کہا گیا کہ ہر وقت رویا کرتے تھے, لیکن واقعی یہ روتے ہوتے نہیں تھے, وہ بہت بدمعاش آدمی تھے. وہ موقع سے ہنستے ہیں, موقع سے روتے ہیں, جو چاہیں سو کر لیتے ہیں. ابھی آپ کو شعر سناؤں گا میں. تو انہوں نے حصہ مزاح کو بالکل ہی آؤٹ کر دیا. حضرت مولانا نے لکھا کہ صاحب یہ سب بڑی سفیہانہ چیزیں ہیں, یہ سب ذلیل چیزیں ہیں, ان سے غزل کے شاعر کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے. اور رہ گیا صاحب یہ کہ شعر کو بنایا کس طرح جاتا ہے, شعر کو مکمل کیسے کرتے ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے کوئی کلام نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ صاحب بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ عاشقی واشقی ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, صاف صاف باتیں کہیے. یہ سب جو یہ لوگ جو کھل کے بولتے تھے, گندی باتیں کہتے تھے, ان کو چھوڑ دیجیے. سیدھی سیدھی باتیں اس کے بارے میں کہیے, جو پیاری باتیں ہوں, جو دل کو لگتی ہیں. شعر دراصل ہیں وہی حسرت, سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں, تو جو کسی کو مشکل نہ ہو, چاہے وہ انگریزی کے بی ہو یا نہ, لیکن سمجھ لیں کہ اس میں کیا کہا گیا. تو انہوں نے غزل کو ایک بہت ہی, اس کو انگریزی کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ واٹر ڈاؤن کر دیا. یعنی اس میں اگر ایک خوراک شراب ہے تو اس میں 9 خوراک پانی ہے, اور پانی بھی ایسا ہے جو کہ ڈسٹل واٹر ہے. تو اس میں کچھ رہ ہی نہیں گیا بالکل. اس کو پی کر نہ بخار آئے گا, نہ کھانسی آئے گی, نہ چھینک آئے گی, نہ زکام ہوگا. تو بھائی یہ جو ان دونوں آدمیوں نے کام کیا بہت بڑا, کوئی شک نہیں اس میں, کہ حالی نے انہیں جو نقصان پہنچایا تھا, یہ حالی کے اثر کے مندرجے میں جو غزل کے بارے میں شکوک پیدا ہو گئے تھے, تو اس کو حضرت موہانی نے اور ایک حد تک شاد ادیب آبادی نے ان کو اس طرح سے غزل کو استوار کرنے کی کوشش کی, اور غزل کو ایک طرح سے قابل, اسی کو شاید جو غزل کا احیا جو کہا گیا بعد میں, ہاں کہا گیا, غزل کے احیا وغیرہ کہا گیا. ابھی اس پہ بات کرتا ہوں, موقع نہیں بنا, اور بھی باتیں تھیں. خیر, تو میں نے کہا نا کہ اس میں 3 باتیں تھیں غزل کے ساتھ ساتھ, بلکہ ہیں. ایک تو یہ کہ حصہ مزاح ہونا چاہیے آدمی کے پاس, کہ وہ جب تک کہ وہ اپنے اوپر نہیں ہنس سکتا ہے تو تم پر بھی نہیں ہنسے گا, اور تم پر نہ ہنسے گا, زمانے پر نہیں ہنسے گا. تو اپنے اوپر ہنسنا چاہیے اور زمانے پر ہنسنا چاہیے. لیکن حالی نے تو کہا تھا ارے صاحب یہ تو بڑی غیر متین چیزیں ہیں, اور حضرت نے کہا صاحب یہ ذلیل چیزیں ہیں, یہ سفیہانہ معاملات, ان کو دور رکھیے بالکل. اسے اس میں ایک شعر ہے داغ کا کہ میت پہ میری آ کے دل ان کا دہل گیا, میت پہ میری آ کے دل ان کا دہل گیا, تعظیم کو جو لاش میری اٹھ کھڑی ہوئی. بس ہاں آپ لوگ ٹھیک لوگ ہیں, آپ ہنس رہے ہیں, آپ اچھے لوگ ہیں, بچے بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم لوگ, ہنسنے کا شعر ہے یہ. یعنی وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ عاشق اور عشق اور معشوق تک کو وہ مذاق کی چیز بنا لیتا ہے. تو حضرت نے کہا نہیں صاحب یہ بڑا سخیف مضمون ہے, بازاری مضمون ہے, یہ تنگ مضمون ہے. چلیے صاحب, تو ایک بہت بڑا پہلو تو یہ چھوٹ گیا. پھر بھائی عشق کس سے کیا جاتا ہے؟ حال ہی نے تو کہہ دیا کہ بہن سے کرو, اماں سے کرو, بیوی سے کرو, اس کے آگے جاؤ ہی مت. لیکن میں ظاہر معاف کیجیے گا, آپ لوگ نوجوان لوگ, ہم تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, ہماری عقل میں عشق اس کو نہیں کہتے کہ جو اماں جان سے کیا جائے, یہ جو بیٹی سے کیا جائے, یہ بیوی سے کیا جائے, یہ بہن سے کیا جائے. لیکن مشکل یہ تھی کہ ان کے خیال میں جو ان کا عشق تھا پرانے لوگوں کا, وہ سارا سب اللیسٹ تھا, اللیگل تھا. اور انگریز لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا, جو کتاب لکھی ہے انگریزوں نے اس کے بارے غزل کے بارے میں. بھائی یہاں تو غیر قانونی, غیر شریفانہ اور غیر مروج قسم کی عشق کے بارے میں بات ہوتی ہے. کہیں کوٹھے کی بات ہے, کہیں جلوے, کہیں مجرے کی بات ہے, کہیں پر ظلم کی بات ہو رہی ہے, چاہنے والے بہت پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا صاحب یہ سب تو اچھی چیزیں نہیں ہیں, یہ سب چیزیں تو بالکل عامیانہ. اور تو اس میں پھر مشکل یہ آ پڑی کہ آپ عشق کسی سے کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کی اماں نہیں ہے, آپ کی بہن نہیں ہے, آپ کی بیوی بھی نہیں, تو کہیں نہ کہیں تو اس کے ہاتھ پیر کو بھی دیکھیں گے آپ نا. یہ تو ہے نہیں کہ کوئی خیالی چیز ہے, کتنا ہی اس کو آپ جیسے کہتے ہیں کہ مقطر کر دیجئے, مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ڈسٹل کر دیجئے اس کو آپ, لیکن کچھ نہ کچھ تو اس میں بھائی جسم کا پہلو آئے گا.
اب دیکھو انگریزوں کا زمانہ آتے آتے اتنا یہاں زمانہ خراب ہو گیا تھا کہ غالب ایسے شاعر کے یہاں آپ کو مشکل سے کوئی ایسا مضمون ملے گا جس میں کہ عورت کے یا معشوق کے بدن کی بات کہی گئی ہو. شعر سنیے, آپ نے سنا ہوگا, فارسی کا شعر ہے, شخصش بخیالم نزنت پائچہ بالا, میرے خیال میں بھی اس کا بدن کبھی پائچے کو اٹھاتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, شخصش بخیالم نزنت پائچہ بالا, اس کا جسم میرے خواب میں بھی اپنے پائچے کو اٹھاتا نہیں ہے. ہر چند سے جوش ہوسم خون رود از دل, اگرچہ ہوس کے جوش کے مارے دل سے خون بہہ رہا ہے, لیکن صاحب وہ اتنی وہ دور رہنے والی لڑکی ہے کہ صاحب وہ خواب میں بھی جب آتی ہے تو پورا حجاب پہن کے آتی ہے. تو بھائی صاحب یہ گڑبڑ انگریزوں نے بہت کی اس میں. اچھا, ہم لوگوں کو جو بتایا گیا کہ صاحب اخلاقیات جو انگریزوں نے سکھائی ہمیں صاحب بڑی پاکیزہ ہے صاحب, وہ بڑی صفائی ستھرائی ہے, یہ سب ریاکاری تھی, یہ سب جھوٹ اور ریاکاری تھی. ان کی سوسائٹی میں بھی وہ تمام چیزیں ہوتی تھیں جو ہونا چاہیے, وہ ہمارے یہاں بھی تھیں, بلکہ ہم سے بڑھ کے تھیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ دنیا کا سب سے طویل فحش ناول انگریزی میں لکھا گیا وکٹورین زمانے میں. جس زمانے کے لوگوں کو ہمارے بارے میں کہا جائے, ہم سے کہا جائے ایسا بڑے صاحب مقطع لوگ تھے صاحب, بڑے مہذب لوگ تھے وہ, تو صاحب دیکھیے ان کے یہاں صاحب تو میز کے پائے پر بھی وہ کپڑے چڑھا لیا کرتے تھے کہ صاحب اس میں ایک وحشت کا ساتھ اندازہ پیدا ہو جاتا ہے. سب سے طویل فحش ناول انگریزی زبان کا 16 جلدوں میں وہ 1880 میں لکھا گیا. خیر, اب ہوا یہ کہ اس وجہ سے ہم لوگوں نے جب غزل کو پیدا کرنا چاہا نئے سرے سے, جس کو تم نے کہا احیا کرنا چاہا, تو اس میں یہ تین چیزیں نکل گئیں. نہ تو جسم رہا اس کے اندر معشوق کا, اور نہ اس میں مزاح رہا. اب دیکھیے ایک دو شعر سنیے, میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو کہ ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں. بیر کے بارے میں, بیر کو اس لیے کہتا ہوں کہ بہت کہا جاتا ہے صاحب روتے ہوتے بہت تھا. آج اس خوش پیارا, آج اس خوش پرکار مانے سے بہت ہی بڑا مزیدار آدمی ہو, ہر طرح کا رنگ رکھتا ہو. آج اس خوش پرکار, بھئی یہ دو مولانا بیٹھے کہاں بند کر لیں اپنے اپنے. آج اس خوش پرکار جوان مطلوب حسین نے لطف کیا. آج اس خوش پرکار جوان مطلوب حسین نے لطف کیا. حقیر فقیر اس بے دنداں کو ان نے دنداں مزد دیا. دنداں مزد کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہوتے ہیں مٹھائی جو دے دیتے ہو بعد میں کسی کو کھانے کے لیے, فقیر کو بھائی لے جا, ارے یہ گلاب جامن لے گئی چلے جا, یہ ہوئی. اور ایک معنی ہوتی ہے بوسا, کہ حقیر فقیر اس بے دنداں کو ان نے دنداں مزد دیا, یعنی بوسا دے دیا. ظاہر ہنسنے کا شعر, اس میں یہ نہیں کہ ارے صاحب بڑا فحش معلوم ہوتا ہے, صاحب بڑی گندی بات معلوم ہوتی. یہ ہنسنے کا شعر ہے کیونکہ اس میں وہ اپنی بیچارگی کو بھی دکھا رہا ہے, اور یہ بھی دکھا رہا ہے کہ اتنی بڑھاپے کے باوجود میرے اندر ابھی تک ہوس باقی ہے. آ گیا پیری میں اس کے بوسہ لب کا خیال, یہ شعر ناسخ ہے, جن کے بارے میں کہا تھا کہ بہت ہی بیوقوف آدمی تھے, وہ بہت ہی بیکار باتیں کہا. آ گیا پیری میں اس کے بوسہ لب کا خیال, ہونٹ کاٹوں کس طرح حسرت ہے ننا چاہیے. دانت ہی نہیں تو کیسے کاٹوں بھائی, بتاؤ جی, تم تو وہیں کے رہنے والے ہو. آ گیا پیری میں. اب دیکھیے شعر مضمون تو کہاں کا ہے, یہ مضمون تو میر کا ہے کہ پیر فقیر اس بے دنداں کو ان نے دنداں مزد دیا. وہاں سے لا کر کے جو 100 برس بعد کا شاعر ہے اس کو کس طرح بیان کرتا ہے کہ آ گیا پیری میں اس کے بوسہ لب کا خیال, ہونٹ کاٹوں کس طرح حسرت ہے دھننا چاہیے. یہ عشق کے تجربے کو اتنا کھلواڑ کی طرح سے کھیلنا اس کے ساتھ, جیسے بچے جیسے کہ بات میں لکھا ہے نا کہ زبان کے ساتھ شاعر یوں کھیلتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں سے کھیلتا ہے. تو عشق کے تجربے کو بھی اتنی نزدیک لاؤ اپنے, جتنے کہ اماں کو لس کو نزدیک سمجھتے ہو. اس سے کھیلو, اس سے بات کرو, اس سے مذاق اڑاؤ, اس کا ہنسو, اس کے ساتھ بیٹھ کر چھوؤ اس کو. تو بھائی اب حضرت موہانی کے یہاں اور شاد صاحب کے یہاں یہ سب نہیں ہے بالکل. تو وہ اگرچہ ہیں تو بہت ہی نیک ارادے کے لوگ, اچھے لوگ ہیں, غزل کے سے چاہنے والے بھی ہیں, ادب کے چاہنے والے بھی ہیں, لیکن انہوں نے غزل کو پورا قبول نہیں کیا. ایک منٹ, اب تم بولو, ہم سے تھک گئے بھائی. نہیں, آپ نے ظاہر بہت تفصیل سے اور ان پہلوؤں کی طرف بہت مفصل آپ نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں کہ جس کی طرف عام طور سے ہم لوگ توجہ نہیں کرتے. ایک بات یہ بھی ہے کہ عام طور سے بہت میرا خیال ہے یہ تو بہت سطحی انداز ہوتا ہے کہ کلاسیکی غزل اور جدید غزل میں جو فرق ہم
دیکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، اس کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کلاسیکی زمانے کی جو لفظیات ہیں یا جو استعارے ہیں یا جو علامتیں ہیں، ان کو ہمارے جدید غزل گویوں نے، شروع کے غزل گویوں نے تو گویا یہ کہا جاتا ہے کہ نئے معنی میں استعمال کیا، مثلا فیض کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے، یا حضرت موہانی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ جن کی نئی تعبیر ہم انہی لفظوں سے نئی تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن بعد کے پھر اور مثلاً یہ باتیں تو ترقی پسند غزل کے بارے میں بھی کہی گئی ہیں، لیکن بعد میں پھر ہمارے یہاں کچھ وہ جو جدید غزل کے شعراء ہوئے، جو ترقی پسند غزل کے بعد کے جو لوگ ہیں، مثلاً یعنی ناصر کاظمی سے اور بعد کے بانی ہوئے، محمد علوی ہوئے یا ظفر اقبال ہوئے، تو ان کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں جو ڈکشن ہے، جو لفظیات ہیں، وہ بہرحال کلاسیکی لفظیات سے بہت الگ ہیں۔ تو یہ جو تفریق کی بنیاد ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے آپ کے خیال میں؟ حضرت موہانی نے اور خود شاہزادی آبادی نے بھی ایک چیز جو یہ تو میں نے اب تک جو کہا وہ غزل کے مضامین کے بارے میں کہا کہ غزل میں کیا کیا کہا جاتا ہے، کیسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضرت موہانی تو اتنا کہہ کے نکل گئے صاحب کی شعر دراصل ہیں وہ حضرت جو دل میں سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ ہاں، تو مگر کیسے بنتا ہے اس طرح کا شعر؟ دیکھیے اب مثال دیتا ہوں آپ کو میں، انہوں نے جو چیز بالکل بھلا دی، اس لیے کہ بھائی وہ اپنے خیال میں کلاسیکی آدمی تھے، انہوں نے کتاب لکھ ماری پوری مائب سخن نام کی، جس میں انہوں نے بڑا طرح طرح کی بیماریاں نکالی شاعروں کے ہاں کہ صاحب وہ قافیہ نہیں ٹھیک باندھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور الف کو دبا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ لیکن غزل کے شعر بنتے کیسے ہیں اس کی ایک بنیادی بات ہے کسی بھی شعر میں، غزل میں خاص کر کے، کیونکہ غزل کو ہم ایک خاص انداز میں انسانی تجربے کے لیے بیان کرتے ہیں، تو بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی لفظ زیادہ نہیں رکھتے، اس میں ہم ہر لفظ کارآمد ہوتا ہے اور ہر لفظ کا اس اگلے والے لفظ سے رشتہ ہوتا ہے، ایک سلسلہ بن جاتا ہے معنی کا جو لفظوں کو جمع کرنے سے بنتا ہے، اور لفظ جمع اس طرح کیے جاتے ہیں کہ آپس میں مربوط ہوں اور فضول و بیکار نہ ہوں۔ اب دیکھیے یہ حضرت موہانی کا شعر ہے، غم کا نہ دل میں ہو گزر، وصل کی شب ہو یوں بسر، سب یہ قبول ہے مگر خوف سحر کو کیا کروں۔ ٹھیک ہے بھائی، بڑا پیارے ہیں، بڑے محبت سے کہا، ڈر لگتا ہے صبح ہونے والی، اس مضمون کو لوگوں نے 100 بار کہا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے برا مانتے ہیں، خود دی مؤذن نے اذان یا صبح کے وقت وصل کی شب ہائے کمبخت تو کس پہ خدا یاد آیا، داغ کا شعر، تو یہ سبھی لوگ کیسے چلے آ رہے ہیں؟ تو ہم پہلا پوچھیں کہ آپ نے نئی بات اس میں کیا کہی؟ جو بات کی 250, 300, 400, 500 برس سے لوگ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے اتنا بنا بنایا قافیہ وافیہ رکھا اس کے اندر کہ وصل کے غم کا نہ دل میں ہو گزر، وصل کی شب ہو یوں بسر، وہ سب یہ قبول ہے مگر، گویا 3 ٹکڑے آپ نے ہم قافیہ رکھے تھے، بڑا اچھا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے نئی بات کیا کہی؟ دوسرا یہ کہ یہ غور کیجیے آپ کے اس میں یہ ٹکڑا کیا معنی رکھتا ہے، سب یہ قبول ہے مگر، نکال دیجیے اس کو، شعر پورا ہے، وزن پورا نہیں ہوا لیکن شعر پورا ہو جاتا ہے۔ غم کا نہ دل میں ہو گزر، وصل کی شب ہو یوں بسر، خوف سحر کو کیا کروں، بات پوری ہو گئی، لیکن شعر نہیں پورا ہوا، لہٰذا بھرتی کے بھرنا پڑا کہ سب یہ قبول ہے مگر۔ تو استاد ہیں، لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے خود اس فن کو اختیار نہیں کیا کہ جو بات پہلے والے کہہ چکے ہیں وہ ہو یا نئی بات کہنا ہو۔ شعر میں اگر لفظ ایسا رکھو کہ جو کام نہ آئے گا تو اس حد تک شعر تمہارا کمزور کہلائے گا۔ تنہا نہ روز ہجر ہے سودا پہ یہ ستم، شعر سنو تم لوگ جی، اس کو شعر کہتے ہیں، تنہا نہ روز ہجر ہے سودا پہ یہ ستم، پروانہ ساں وصال کی ہر شب جلا کرے۔ اب اس میں کتنے اور معنی بھی ہیں جو میں ظاہر تم دیکھ سکتے ہو، لیکن یہ سامنے کی چیز ہے نا کہ غصہ اسی بات پہ تو آ رہا ہے نا کہ یار اب تو سویرا ہونے والا، بھی کچھ کام ہی نہیں کیا ہم نے، تو بیکار رہ گئے۔ تو تنہا نہ روز ہجر ہے سودا پہ یہ ستم، پروانہ ساں وصال کی ہر شب جلا کرے۔ تو اب دیکھو، اب ہم لوگ تو کہتے ہیں اسادہ ہے وہ قصیدے کے شاعر فرماتے ہیں، لیکن ہم لوگ پڑھتے ہی کبھی نہیں کہ لوگوں نے شعر کہا کس طرح سے۔ ایک معمولی مضمون کو کہیں اس میں کہا نہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ سویرا ہونے والا ہے، داغ بھی بچ نہیں سکے، مؤذن نے اذان تو ان کو دلوائی دیا انہوں نے کہ صاحب اذان دی تو بھائی معلوم ہوگا سویرا ہو گیا۔ یہ آدمی نہ صبح کا نام لیتا ہے، نہ فراق کا نام لیتا ہے، نہ گزرنے کا نام لیتا ہے، لیکن بات پھر جو کہہ دیتا ہے وہ اس قدر مکمل ہے، پھر پروانہ ساں کہتا ہے وہ، جس طرح پروانہ شمع پہ عاشق ہوتا ہے اور چاروں طرف اس سے گھومتا رہتا ہے، جل کے پھر خاک ہو جاتا ہے،
تو تنہا نہ روز ہجر ہے سودا پہ یہ ستم، پروانہ ساں وصال کی ہر شب جلا کرے. تو یہ غزل کا مکمل شعر ہوا. اب اگر تم نے یہ شعر پڑھا ہے تو پھر اس شعر کو تم شعر نہیں مانو گے. اگرچہ استاد منوا لے گا، یہ پروفیسر بیٹھے ہوئے تمام سب منوا بھی لیں گے، پڑھا بھی دیں گے کلاس میں، لیکن غم کا نہ دل میں ہو گزر، وصل کے شب ہو یوں بسر، سب یہ قبول ہے مگر خوف زہر کو کیا کروں. اس کو تم شعر اگر مانو گے تو مکمل نہ مانو گے، اس میں ایک کچھ لفظ بھرتی کے بھی ہیں، مضمون بہت معمولی بیان کیا گیا. یہ فن جو دراصل کے غزل کی بنیاد ہے، فنی اعتبار غزل کی بنیاد یہ. ابھی اور مثالیں دے کے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ترقی پسند کے لوگوں نے غزل کے انہی الفاظ کو جو پہلے سے موجود تھے فیض صاحب نے خاص کر کے استعمال کیا، نئے معنی دیے، میں اس کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے سب معنی اس میں ڈال دیے تھے. اب کچھ ہم نے استعمال کیے، کچھ نہیں استعمال کیا، کچھ بعد میں. ایسے مان لیجیے اگر آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ نہ سوال وصل، اگر بہت ہی واحد شعر لیکن سن لیجیے آپ لوگ، فیض صاحب کہتے ہیں نہ سوال وصل، کتنا خراب لوگ سوال وصل کتنے میں دو گے بھائی بتاؤ. نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں. یہ کچھ چاروں الگ الگ بھاگے جا رہے ہیں، کوئی تیر گھاٹ جا رہا ہے، کوئی میر گھاٹ جا رہا ہے. چلو ہم معاف کر دیتے ہیں بھائی کہ صاحب کیونکہ صاحب بڑی عمدہ بات کہی. کیا کہی؟ تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. ہاں سبحان اللہ، کیا اچھا مصرع کہا ہے کہ تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. ہاں بھائی کوئی شک نہیں، بڑی سچی بات کہی. قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا. یہ فیض صاحب کا شعر نہیں ہے، یہ درد کا شعر ہے. قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد سے آگے تو یہ آگے میں نے پہلے سے آگے تو یہ دستور نہ تھا. اور اب فیض صاحب نے کون سی یہ بات کہہ دی؟ آپ کو معلوم ہے کہ فیض صاحب انقلابی تھے، جیل ویل بھی جا چکے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لہٰذا ہم نے مان لیا تھا کہ بڑا انقلابی شعر کہا ہے، بتا دیا تھا کہ دیکھیے شاعروں کی زبان بند کر دی گئی، کچھ بول نہیں سکتے وہ. اب اگر درد کے اگر اس شعر کو میں، آج کل دنیا میں لوگ پڑھے لکھے بہت کم ہیں، معاف کیجیے گا، میں اس کو اگر 2-3 شعر اور کہہ کر کے دیوان میں ڈال دوں فیض کے، تو آپ کیسے کہیں گے کہ فیض کا شعر نہیں ہے؟ بھائی وہی ہے نا کہ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا. اور کتنے مزے میں یہ بات کہی ہے، جو کہ کتنی خوبصورتی سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اور یہاں دیکھیے، خیر چلیے چھوڑیے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے نئے معنی بیان کیے. ہم لوگ، ہمارے باپ دادا نے، تمہارے باپ دادا نے، بزرگوں نے ان الفاظ میں اتنی جگہ چھوڑ رکھی تھی کہ ان سے اور معنی نکالے جا سکتے ہوں، ہر جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہوں. یہ ضرور ہے کہ ایک طرح کا سیاسی شعور غزل کے اندر، اگر حضرت موہانی یہاں بھی ہے، ان لوگوں کے ترقی پسندوں کی یہ بات ضرور تھی کہ انہوں نے غزل کے تقریباً ہر غزل میں کہیں نہ کہیں سے کشمکش کا، اور اگر انقلاب نہیں تو جد و جہد کا، اور انسان کی پسماندگی وغیرہ کا، اس طرح کے کچھ انہوں نے مضمون نکالے. تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انہوں نے اضافہ کرنے کی کوشش کی. حالانکہ محمد علی جوہر اور حضرت موہانی یہ کام پہلے کر چکے تھے، ان کے یہاں تمام سیاسی پہلو موجود ہیں. تو یہ کوئی ترقی پسند غزل کی کوئی بہت نئی بات نہیں ہے. اور جو ان میں کمزوری ہے وہ وہی کمزوری حضرت موہانی کے یہاں تھی کہ ہنسنے سے وہ گریز کرتے تھے، ہنسی ان کو آتی ہی نہیں تھی، معشوق کا بدن وہ دیکھتے ہی نہیں تھے. گوند کے پتی گل کی گویا وہ ترکیب بنائی ہے، گوند کے پتی گل کی گویا وہ ترکیب بنائی ہے، رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیگے پسینے میں. یہ بڑوا ہے تمہارا میر، اس کا شعر ہے یہ. تو جو آدمی کے پسینے تک کو شعر میں لا سکتا، کوئی کہہ کے دکھا دے ہمیں. اب خے فشاں کہہ لو، اگر بڑا عربی فرضی چھانٹ رہے ہو، عرق فشاں کہہ لو، لیکن یہ کہہ کے دکھاؤ تم مجھے. گوند کے پتی گل کی گویا وہ ترکیب میں کمپوزیشن، گوند کے پتی گل کی گویا وہ ترکیب بنائی ہے، رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیگے پسینے میں. اچھا اب ایک بات اور کہتا ہوں پھر تمہیں چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ وہ بات یہ ہے کہ جو میں شروع میں کہا تھا نا کہ لوگ کہتے تھے کہ ان کے یہاں غزل جو بڑی السٹ ہوتی ہے، وہ بڑی گندی چیز ہوتی ہے، وہ معشوق سے نہیں ہوتی بلکہ وہ بیوی سے نہیں ہوتی بلکہ صاحب وہ پتہ نہیں بازار میں کس سے ہوتی ہوگی. فرق صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے انگریزی پڑھ کے سمجھ لیا کہ صاحب عشق وشق کا بیان جو ہوتا ہے یہ پرائیویٹلی ہوتا ہے، بیڈ روم میں ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا ہے.
تو ان لوگوں کے یہاں جو عشق ملتا ہے حضرت موہانی کے یہاں ہو, چاہے شہزادی مادی کے یہاں, چاہے فیض صاحب کے یہاں, سب کے یہاں وہ پردے والا عشق ہے. ان کے یہاں پبلک ایونٹ نہیں بنتا. فیض صاحب نے بنانے کی کوشش کی, یہ میں مانتا ہوں, فیض صاحب نے بنانے کی کوشش کی ہے. عشق کو انہوں نے انقلاب کا نام کا گویا کے معنی دے کر کے انہوں نے کہنا چاہا کہ یہ پبلک میننگ اس کے اندر ہے. لیکن ساری عشقیہ شاعری ہماری پبلک اسپیس میں ہوتی ہے. سب کو معلوم ہے کہ نامہ برق کو خط دیا گیا ہے, سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہنچے گا وہ پھاڑ کے پھینک دے گی, پڑھے گی نہیں, جو کچھ بھی کرے گی. اب تم شعر سنو گی, اسی غزل میں شعر ہے, دل نہ ٹٹولیں کاش کے اس کا سردی مہر تو ظاہر ہے. ٹھیک سے بولتی نہیں تو معلوم ہے بھائی, لیکن یار دل ٹٹولنا اگر شروع کرو گے تم لوگ تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. دل نہ ٹٹولیں کاش کے اس کا, ایسے کون ٹٹولے دل کا, وہ تو ٹٹولیں گے جو اس کے باپ ہیں, یہ ہم ٹٹولیں گے جو ماسٹر جی ہیں, یہ ٹٹولیں گے جو پروفیسر ہے. سنو, دل نہ ٹٹولیں کاش کے اس کا سردی مہر تو ظاہر ہے. تو معلوم ہی ہے بھائی کو ٹھیک سے بولتی نہیں ہے, دیکھ کے نکل جاتی ہے, اشارہ بھی نہیں سننے دیکھتی ہمارا. پاویں اس کو گرم مبادہ یار ہمارے کینے میں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے دوست اس کے بعد جائیں کہیں بھائی کیا کہتے ہو میر کے بارے میں, تو کیسا آدمی, ارے وہ بڑا حرامی یار, وہ کوئی آدمی ہے وہ. تو دل نہ ٹٹولے کاش کہ اس کا سردی مہر تو ظاہر ہے, پاویں اس کو گرم مبادہ یار ہمارے کینے میں. ایسا نہ ہو کہ یہ پبلک جائے اس کے پاس سے پوچھے کہ بھائی تو کیسے کیا سمجھتی میر کو. معلوم صاحب وہ تو کہہ رہی ہے بڑا بدماش ہے وہ آدمی, شاعر بھی ٹھیک سے نہیں کہتا, تو رویا کرتا ہے بقول تمہارے. تو پبلک ایونٹ ہے ہمارے یہاں. یہ غلط کہنا ہے کہ یہ السٹ ہے, یہ انلیگل ہے, یہ فلانا ہے, یہ کچھ نہیں ہے. ہم پبلکلی بالکل بتاتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں. جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا, سنا یہ واقعہ جن نے اسے تاسف تھا. کئی لوگوں نے سنا ہوگا جی, تو کیا واقعہ ہے, کہیں لکھا بھی نہیں کہ میر مر گیا ہے, لیکن سب ایک آدمی کہہ رہا ہے, سنا یہ بتا رہا ہے کہ جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا, بتا رہا ہے کہ سنا یہ واقعہ جن نے, مطلب اور لوگوں نے بھی سنا, تم نے سنا, یہ کیا جگہ ہے اس کو نیشنل اسٹیڈیم کا, یہاں لوگوں نے سنا. تو یہ ایک پبلک ایونٹ ہے. عاشق کا ہونا, عاشق کا مر جانا پبلک ایونٹ ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ سب نہیں چلتا ہے کہ صاحب وہ چپکے سے بات کہہ دیا اور نکل گئے, وہ چپکے رات کو آنسو بہانا یاد ہے, ہم کو اپنی عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. نہیں سنتے تو تھوک دیتے اس کے اوپر کہ شاعری کر رہا ہے تم. لیکن ہم لوگوں نے اسی کو شاعری مان لیا, ہم لوگ اسی کو شاعری مان لیا. ہم لوگ بالکل نہ, معاف کیجیے گا کان پکڑتا ہوں, لڑکا ہو کہ لڑکی ہو, لیکن یہ کہ ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں کہ ہوتا کیسا ہے وہ. سمجھ رہے ہیں آپ, رکھ کے جی میں ہے رکھ کے سر میں سو جاؤں, تم نے سنا یہ شعر نا, جی میں ہے رکھ کے سر میں سو جاؤں, تکیہ مخمل کہے تمہارا پیٹ. ہنسو, اور ہنسنے کا شعر ہے, مذاق کر رہا ہے وہ لڑکی سے, جس سے لڑکے سے مذاق کر رہا ہوں, ناسک کا شعر لڑکے سے کر رہا ہوگا. لیکن اتنا کہنا چاہیے تمہیں, یہ ایک پبلک ایونٹ ہے. ٹو فال ان لو, ٹو ڈائی فار لو, یہ پبلک ایونٹ ہے. اس کو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب ان کے خواب میں بھی آتی ہے میڈم تو وہ پاکستان نہیں اٹھاتی ہیں اپنا, یہ انگریزوں کو دیا ہوا ہے, ہمارے ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی پسند غزل میں بھی یہی سب ہوتا ہے کہ پردہ بہت چلتا ہے وہاں پر. معلوم نہیں ہوتا کہ وہ, یہ اتنا ضرور انہوں نے ہمت کی جو مجاز صاحب نے پہلے کی تھی کہ اب میرے پاس تم آئی ہو تو کیا آئی ہو, کہ اس کو عورت بنا دیا کہ آئی ہو تو کیا آئی ہو, جس پہ بھی لوگ بہت بگڑتے تھے, صاحب یہ کیا, یہ لڑکے کا نام لے رہے ہیں, لڑکی کا نام کیا کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا کام نہیں کہوں گا, لیکن ایک کام کیا. بلکہ فراق صاحب بہت بیوقوف آدمی تھے کہ ایک اچھی بات کہہ گئے تھے کہ اگر اس میں کہیں پر کوئی شعر لے لیجیے آپ, جس میں کہیے تھا کہ وہ یہی کہ صاحب وہ کیا تھا, وہ خواب میں آیا نہ ہو کہیں, دکھتے ہیں آج اس بتے, مطلب ایک بار خواب میں آیا نہ ہو کہیں, اگر غالب کے یہاں آتا ہے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس کو غالب, اس کو کہہ دو کہ خواب میں آئی نہ ہو کہیں تو بڑا خراب معلوم ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک طرح کا آداب بھی ہے, ایک طرح کی چیزوں کا, تو اس میں آداب میں شامل ہے کہ بھئی ہم اس کو ایک طرح سے وہ جنڈر اس کا ہم نہیں اس پہ غور کرتے کہ کیا جنڈر ہے. تو ان لوگوں کے یہاں پردہ وردہ بہت ہے, سوائے اس کے کہ ہاں یہ تم آئی ہو تو کیا آئی ہو, معشوق کا نام نہیں لیا, لیکن یہ کہہ دیتے تھے. عربی میں تو خیر ظاہر ہے کہ نام لیا کرتے تھے, نام لے کے پکارتے بھی تھے, ذکر بھی کرتے تھے, ہر جگہ قصیدہ ہو جو ہر جگہ لکھتے تھے اس کے بارے میں. تو اب ہم لوگ آ گئے ہیں گویا سن 1936 سے لے کے 50 تک کے زمانے میں. یہ غزل ابھی اسی راستے پہ ہے جہاں کی حضرت موہانی نے اس کو چھوڑا تھا, اور اس میں ابھی تک وہ تمام پہلو نہیں نظر آ رہے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیے تھے. اور اب ضرورت شاید یہ تھی کہ کچھ اور انداز پیدا ہو غزل میں لوگوں کا. اچھا, اور یہ اعتراض تو چل ہی رہا تھا صاحب بار بار صاحب کہ یہ اصل کی بات نہیں کہتے, دل کی بات نہیں کہتے ہیں. دلیپ شاہدانی صاحب بہت بڑے پروفیسر تھے, انہوں نے پورا مضمون لکھ مارا اس کے اوپر تھا کہ یہ لوگ عاشق تھے کہ نہیں تھے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے, تو کون ان کو حق کیا شعر کہنے کا.
تو ہم نے کہا بھیا ڈائری لکھنا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ڈائری لکھے کہ ہم نقاد بننے کے پہلے ہم شاعر صاحب کی ڈائری ڈھونڈے کہاں ہے, اس میں دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب یہ حضرت موہانی ہوئے, اصغر گونڈی ہوئے, فلاں ہوئے, یہ لوگ انہوں نے کوئی عشق تو کیا نہیں, یہ شاعری کیسے کر سکتے ہیں. یعنی اس قدر غلط خیال ہم لوگوں کے دماغ میں آ گیا شاعری کے بارے میں کہ یہ کوئی بالکل ہمارا آپ کا اپنا معاملہ ہے, کیونکہ پرائیویٹ معاملہ ہے. لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ پبلک ایونٹ ہے تو یہ سب بات رہتی ہی نہیں ہے کہ اس میں عشق کیا کہ نہیں کیا, اور کیسے کیا کیسے نہیں کیا. اچھا فاروق صاحب, یہیں پر ایک بات یہ نکلتی ہے کہ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ آپ نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا بھی ہے اور سمجھایا, اور یہ بات تبھی بہت واضح ہوئی کہ ہماری جو کلاسیکی غزل ہے اس میں ساری جو بنیاد ہے وہ ہے مضمون پر, اور یہ ہے کہ وہاں شعراء جو ہیں, جو بھی غزل گو ہے وہ شعر میں گویا خود نہیں بولتا, اپنے احساسات بیان نہیں کرتا, بلکہ مضمون باندھتا ہے. اب وہ مضمون اس کا اپنا احساس ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. لیکن جدید زمانے میں جو غزلیں کہی گئیں تو جس طرح سے ان غزلوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے, بہت گفتگو ہوئی ہے, اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے شاید اس پہلو کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ جدید غزل گویوں نے اپنے احساسات کو شعوری طور پر شعر میں بیان کرنے کا رجحان قائم کیا. تو کیا آپ کے خیال میں یہ بات کچھ اس میں سچائی ہے؟ بھائی ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہمیں معلوم نہیں کہ دل میں ان کے کیا بیٹھا ہوا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ہے کہ نہیں ہے. ہم کہتے اس طرح سے ہیں کہ وہ ہمارا معلوم ہوتا ہے. غزل کے شاعر کا کام یہ ہے کہ اس طرح سے بات کرے کہ وہ معلوم ہو کہ وہ اپنی بات, دل کی بات کہہ رہا ہے, چاہے اس پہ گزری نہ گزری, اس کا کوئی سوال اٹھتا نہیں ہمارے یہاں. نئے غزل گویوں نے جن کا کہ ناصر کاظمی سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ, ناصر کاظمی ہیں, کچھ لوگ مر بھی گئے, سب بیچارے مر گئے, اب تو کوئی رہ نہیں گیا, ایک دو رہ گئے. تو ہمارے یہاں شہیار صاحب تھے اور بہت سے خلیل الرحمن اعظمی تھے, بہت سے لوگ تھے جنہوں نے شروع کیا. محمد عربی زندہ رکھے اللہ ان کو, حالانکہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں, انہوں نے صرف یہ کہا کہ صاحب ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ہم شعر میں زبردستی کوئی انقلاب کا نعرہ لگائیں یا کوئی اصلاح کی بات کریں. نہ وہ حالی کے ساتھ تھے اور نہ وہ سجاد ظہیر کے ساتھ تھے. جی وہ کہتے تھے صاحب کہ ہم تو اپنی جو دل میں آئے گی ہم کہیں گے. اور اسی لیے ان لوگوں نے بار بار میر کا نام لیا ہے کہ صاحب میر کو ہم اپنا اغوا سمجھتے ہیں, اپنا امام سمجھتے ہیں, کیونکہ میر کو دیکھتے ہیں, وہ جنہوں نے میر کو پڑھا وہ جانتے ہیں کہ ان کے شعروں میں ہر طرح کا شعر ہے. پولیٹیکل شعر بھی ہے, فلسفیانہ شعر بھی ہے, اور ذاتی شعر بھی ہیں, جھگڑے کے شعر بھی ہیں, گالی گلوچ بھی ہے, اللہ میاں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں, تصوف کے بلند ترین مرتبے سے پہنچے ہوئے, سب کچھ ان کے یہاں ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی کہ ہم سے یہ لوگوں کو توقع کرتے ہیں کہ ہم کسی انقلاب یا کسی جد و جہد کی بات کریں, ہم اپنی بات کہیں. اب اس میں ہم یہ کیوں حکم لگاتے ہیں کہ یہ اپنی بات میں نے, یہ وہی جو انہوں نے, یہ ہندی والوں نے بہت شروع کیا بعد میں کہ بھوگا ہوا ستیہ. یہ کیا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں, بھوگا ہوا ستیہ کیا ہوتا ہے. اگر اس کو آپ مان لیجئے تو بلکہ اس پر لطیفہ بڑا اچھا شفیق الرحمان کے ایک افسانے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے صاحب یہ آپ یہ کر رہے ہیں, بتائیے بھلا اس کے کیا خیالات ہوں گے اس لڑکی کے. تو ایک صاحب کھڑے کہ صاحب میں لڑکی ہوئی نہیں, مجھے کیا معلوم. تو لڑکی میں نہیں ہوں تو مجھے کیا معلوم. تو بھوگے ہوئے ستیہ میں کیا ہوتا ہے بھائی, کیا تم بھوگ سکتا ہے. اگر شاعر کو تم پابند کر دو گے کہ وہ وہی بات لکھے جو اس نے بھوگی ہے تو وہ اتنی بات کہہ کے چھوڑ دے گا, پھر اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. ایسا کہتا ہے کیا, بس صبح اٹھ رہے, چائے نہیں ٹھیک ملی, غصہ آ گیا, بیوی سے کوئی جھگڑا وڑا بھی کر لیا, کلاس کے لیے جانا ہے, تیار بھی نہیں ٹھیک سے ہو پائے, بغیر تیار ہوئے چلے گئے, بچوں نے سوال پوچھا جواب نہیں دے پایا, ڈانٹ دیا کہ ارے چپ رہو آگے بڑھو. یا آفیسر میں گئے, آفیسر نے کہا آپ کیوں لیٹ میں کیوں آیا ہے, تو میں نے تیرا نام لکھ دوں گا وغیرہ وغیرہ. اب کہاں موقع اس میں دل کی بات کہنے کا بھائی. تو دل کی بات یوں ہوتی ہے کہ شاعر آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھتا ہے, اور جو کچھ سامنے دیکھتا ہے وہ سب اس پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ میرے پر گزر رہی ہے. تو دل کی بات میں نہیں جانتا, یہ کہتے ہیں. اب دیکھیں نا, سلیم احمد نے سب سے پہلا یہ کام کیا. سلیم احمد نے وہ کام کیا جو پہلے نہیں کیا گیا تھا, کہ انہوں نے ان چیزوں کو غزل میں داخل کیا کہ صاحب اب رکھوں کیوں لحاظ مصلحت کا, کیا کوئی بیان دے رہا ہوں. اب اس طرح کا شعر کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے. وہی ہوگا نا جس نے کہ سمجھ لیا ہو کہ غزل کے واسطے ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی بہت ہی بنت ام کی بات کہیں اور رات کو چپ کے آنسو بہانے کی بات کہیں. ارے ہمیں بھی ایک زمانے میں خوب یاد تھی سب سے, واہ واہ سبحان اللہ فاروقی صاحح اپنے کو کیا سمجھ لیں, وہ دن میں ذرا سی آٹھ پر چلمن کے قریب آ جانا, وہ راتوں کو اٹھ کر خط لکھنا, خط لکھ کے ذرا تھرانا, بیتے ہوئے مجروح سلطان پوری صاحب کے اسکول میں اتنا ڈسون کیا کہ ان کے کلیاتی میں نہیں ہے.
لیکن ایک زمانے میں بچے بچے کے زبان پر تھا. تو بھائی یہ سب شاعری تھوڑی ہے, اور یہ عشق بھی نہیں ہے, یہ تو اپنا بچوں والے کھیل ہیں جو ہم لوگ کھیلتے رہتے ہیں. لڑکپن میں الفت کا ہم کھیل کھیلے, وہ تتلا ہے کہنا الے لے الے لے. یہ ایک مولانا کا شعر ہے, یہ ایک مولانا کا شعر ہے, وہاں بیٹھے ہیں, سے پوچھ لیجیے, آپ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں. تو یہ اس طرح کے کھیل ہیں. شاعر تو ہمیشہ ایسی بات کہتا ہے جو دنیا کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ وہ یہ مجھ پر گزری ہے, پھر وہ کہتا ہے. اس کی ضروری نہیں کہ وہ عورت ہو تب عورت کے بارے میں لکھے, یا یہ کہ وہ گھوڑا ہو تو گھوڑے کے بارے میں لکھے. اب دیکھیے میر نے کتنی نظمیں لکھی ہیں بلی کتے کے بارے میں, بندر کے بارے میں. تو کیا بندر کتا اور بلی وہ خود سے نہیں تھے؟ بودلیر نے کیا اچھی نظم لکھی ہے بلی کے بارے میں, جان کلیئر نے کیا اچھی نظم لکھی ہے دیوانگی کے زمانے میں بلی کے بارے میں. تو شاعر تو دیکھتا ان چیزوں کو ہے, کوئی میری چیز ہے, مجھ پہ گزر رہی ہے. نئی غزل نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ جو چاروں پہلو جو غزل کے ہیں, کہ اس میں عشق کا بیان بھی ہوگا, عشق کی حرمہ نصبی کا بیان بھی ہوگا, زمانے کے حالات کا بیان بھی ہوگا. دیکھیے جب میر کہتے ہیں کہ چور و چکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا زرخواہاں ہیں, چین سے ہیں وہ جو کچھ نہیں رکھتے, فقر ہی ایک دولت ہے. اب ظفر اقبال کہتے ہیں وہ خوف خرابی ہے کہ ایسا نہیں کوئی اخبار میں جو قتل عزیزاں کی خبر دے. وہ خوف خرابی ہے کہ اتنا نہیں کوئی اخبار میں جو قتل عزیزاں کی خبر دے. تو اب دیکھو یہاں تک تو یہ جو پہلے ہی ممکن نہیں اس طرح کی بات کہنا, ظاہر ہے کہ ان کا تو کوئی آدمی پکڑا نہیں گیا تھا, لیکن دنیا میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا گزر رہی ہے لوگوں میں, تو وہی شعر کہتے ہیں. تو نئی غزل نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ جو پابندیاں کی اس کے اوپر لگ گئی تھیں, حسرت موہانی نے بھی اپنی کوشش کی تھی اس پر لگانے کی, وہ انہوں نے اس کو توڑنا چاہا, بڑی حد تک وہ توڑا. پہلے سلیم نے توڑا, پھر اور بھی لوگ شامل ہوئے, یہاں ہمارے یہاں خلیل الرحمن آزمی تھے اور لوگ تھے, لیکن جس بہادری سے انہوں نے توڑا ہے, سلیم احمد نے توڑا ہے, وہ کسی اور نے نہیں کیا. بعد میں ظفر اقبال نے رد و یابس میں بھی, اور اپنی یہ اور غزلوں میں بھی. تو یہ ایک بڑی بات تھی. اب ان لوگوں کے یہاں کمی یہ رہ گئی جو کہ اچھے شاعروں میں نہیں ہے. اچھے شاعر کو اگر آپ پڑھیے گا تو دیکھیں گے کہ ان کے یہاں یہ کمی نہیں ہے کہ وہ لفظ فضول نہیں رکھتے ہیں, جو کہ ہمارے ہاں عام طور پر ایک بیماری ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک مثال اور دے دیتا ہوں میں کہ اصغر گونڈوی صاحب کا جو بہت مشہور شعر ہے, اس پر وہ بہت تعریف کرتے ہیں اس کی, کہ یہ کائنات دہر کیا روح الامی بے ہوش تھے, زندگی جب مسکرائی ہے قضا کے سامنے. تو اس میں تو سامنے ہی دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ اگرچہ بہت لائق آدمی ہیں, تصوف کے بھی آدمی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح الامی کو گویا بڑا بنا رہے ہیں دہر سے, کہ دہر سے بڑی وہ چیز ہے کہ دہر کی پہلا کیا کائنات ہے, خود روح الامی اس پر بے ہوش ہو گئے. کہاں بے ہوش ہو گئے؟ اچھا اب اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوتا جو واقعی ہوش کیا بے ہوش کس بات پہ ہوئے, زندگی اپنے کو اسرٹ کر رہی ہے کہ میں تجھ سے بڑی ہوں, موت کے سامنے وہ مسکرا رہی ہے گویا کہ تو کیا کر لے گی میرا, ابھی تو مار لے گی کسی اور کو, میں کوئی اور پیدا ہو جائے گا میری جگہ پہ. تو لیکن اس کو کتنے بھونڈے انداز میں کہا ہے, کائنات دہر کیا. ارے دہر کو تو اللہ میاں کے جیسے کہا جاتا ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ میں خود ہی دہر ہوں, بولا تو سب کو دہر, کہ دہر کو برا نہ کہو, میں خود دہر ہوں. لیکن چلو وہ نہ مانو, لیکن دہر کو چھوٹا کرنا روح الامی سے, یہ تو عجیب و غریب بات ہے بالکل, کہ وہ کیا روح الامی بھی اس سے بے ہوش تھے. حیراں ہوں کہ دابی دل پروانہ میں وہ آگ. یہ راشد غازی مادی کا شعر ہے, بہاری سے بیچارہ ہے, کیا شعر کہہ گیا ہے, معاف کیجیے کہ بہاری لوگوں ہم بتا رہے ہیں کہ بہار میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ محمد حسین آزاد کی نقل کرتے ہیں. انہوں نے راسخ کے بارے میں ایک وہاں لکھ دیا, نیچے حاشیے میں لکھ دیا, اتنی اس کا ہے کسی نے, کہ وہاں کے لوگ ان کو استاد سمجھتے تھے. بھائی تو کوئی نہیں سمجھتا آخر, تمہیں کون سی بڑی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ حیراں ہوں کہ دابی دل پروانہ میں وہ آگ, جس آگ سے پرخوف دل روح الامی ہو. یوں بناتے روح الامی کو شعر میں لانے کے لیے. حیران ہوں دابی دل پروانہ میں وہ آگ, جس آگ سے پرخوف دل روح الامی ہو. اس طرح شعر بنتا ہے روح الامی کے بارے میں. ایسے نہیں بنتا ہے کہ دہر جو تھا وہ کائنات کیا اس کی ہے, زندگی اس کو مسکرا رہی تھی. مسکرانے سے کیا ہوتا ہے جی؟ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں, ہم فرسٹ ورلڈ وار دیکھ چکے ہو, تو ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار دیکھی, ہم نے کورین وار دیکھی ہے, ہم نے چچنیا بوسنیا دیکھا, ہم نے ہندوستان دیکھا ہے, کتنا یہاں خون. تو پھر یہ کہنا کہ صاحب زندگی مسکرانے لگی تو ہو گیا کام پورا تمہارا. اگر تصوف کے مضمون لانا چاہتے ہو تو بلاؤ جو واقعی جس میں تصوف کا رنگ ہو. دیکھیے یہ شعر شاہ نیاز بریلوی غالب کے ساتھ کے تھے, یہ غالب کے زمانے میں تھے, شاہ نیاز بریلوی کے شعر ہے.
سینے میں قلزم کو لے قطرے کا قطرہ رہا، سینے میں قلزم کو لے قطرے کا قطرہ رہا، افرے سمائی تیری اورے سمندر کے چور. اب راشد قدیم آبادی شعر یاد ہے تم کو نا کہ جس آگ، وہ حیران ہوں کہ دابی دل پروانہ میں وہ آگ، جس آگ سے پرخوف روح دل روح الامی ہو. اور اس پہ یہ کہتے ہیں، ان کی 100 برس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں. تو شعر غزل کے مضمون کو جو تم نے کہا صحیح کہا، غزل کی بنیاد مضمون میں اس میں کہا گیا ہے واٹ ہیز بین سیڈ، ہاؤ ہیز اٹ بین سیڈ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان لوگوں نے اس پر زور نہیں دیا. حضرت موہانی ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، اصغر گونڈوی صاحب بہت ظاہر بڑے اتنے بڑے شاعر تھے کہ ابوالکلام آزاد نے ان کی کتاب کا دیباچہ لکھا جو بڑی بات تھی، لیکن ان کو لفظ کو ملانے کے بارے میں کوئی معلوم نہیں تھا کہ لفظ کیسے ملایا جاتے ہیں. ایسے ملائے جاتے ہیں. حیران ہوں کہ دابی دل پروانہ میں وہ آگ، جس آگ سے پرخوف دل غلامی ہو. تو لفظ کو یہ چیز یہ لوگ ابھی نہیں جانتے، سوائے جو تمہارے بڑے شاعر نئے زمانے میں ہیں، سلیم احمد صاحب ہوں، منیر نیازی بڑی حد تک تھے، ظفر اقبال ہیں ہمارے یہاں، شہیار صاحب تھے مرحوم، یا یہ کہ محمد علوی، یہ لوگ، عادل منصوری، یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہ غزل میں ایسے لفظوں کو لا کے رکھا جو پوری طرح سے معنی بھی دیتے ہیں اور کہیں سے وہ کمزور نہیں پڑتے کہ یہ لفظ بیکار رکھ دیا گیا ہے. آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشاں کشاں، آتی ہیں اس کو دیکھنے، ابھی دیکھو بالکل نیا مضمون ہے لیکن کہیں سے بھونڈا پن نہیں ملتا اس میں. آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشاں کشاں، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی. یہ عادل منصوری کے شعر ہے. پڑھے لکھے پہ زیادہ نہیں تو ہائی اسکول مشکل سے پاس تھے وہ، لیکن یہ کہ شعر دیکھو نا، آتی ہیں اس کو، اب جیسے جب جوار آتا ہے دیکھتے ہو نا کیسے بڑھتا ہے آ کر کے وہ، اور چاندنی وہاں پھیلی ہوئی ہے. آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشاں کشاں، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی. تو شعر ایسے بنتا ہے کہ ایک لفظ بھرتی کا اس میں نہیں ہے اور پھر مضمون میں نیا رکھا ہے. تو نیا مضمون نکالنا غزل میں بہت مشکل سے ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا اس بات کو ہے، انہوں نے نئے مضمون بھی نکالے، نئی بات بھی نکالی ہے. اور بقول احمد محفوظ کے یہ بھی دھوکہ دے دیا کہ ہم دل کی بات کہہ رہے ہیں. دل کہاں ہوتا ہے جی، ہم تو شعر کہہ رہے ہیں، ہم کو دل سے کیا مطلب ہے. جی بس فاروق صاحب ایک میرا خیال ایک بات ذرا کہ ادھر آپ نے تو بہت تفصیل سے ترقی پسند غزل اور پھر اس کے بعد جو ہماری نئی غزل ہے اس کا سلسلہ اور اس کے جو بہت نمائندہ اور بڑے شعراء ہیں ان کے بہت امتیازی جو خصوصیات ہیں ان کی طرف بھی آپ نے بہت بامانی اشارے کیے. ادھر ایک کچھ عرصے سے کبھی کبھی یہ بات چلتی ہے کہ جدید غزل کے بعد جدید تر غزل یا مابعد جدید غزل کے نام سے بھی کبھی کبھی ذکر ہوتا ہے کہ اس کے کچھ خد و خال ہیں یا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ سے بہتر کون اس پر روشنی ڈال سکتا ہے کہ کیا جدید تر غزل یعنی جدید نئی غزل کے بعد کوئی ایسی غزل کیا ہمارے یہاں اس کا وجود ہے کہ جسے نئی غزل سے الگ کہا جا سکے؟ دیکھو ایسا ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں 30 سال پر انداز بدل جاتے ہیں، لوگوں کے شعر کہنے کے انداز بدل جاتے ہیں. تو وہاں تو خیر ٹھیک ہے کہ وہاں تبدیلیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی پرانی مستحکم مضبوط روایت نہیں ہے. وہاں تو یہ حالت ہے کہ اب جو چیزیں کہ ہم لوگ 60 برس پہلے پڑھتے تھے نظمیں انگریزی کی، اب وہ جو پڑھائی آتی ہیں بی اے کے کورس میں امریکہ اور انگلینڈ میں، تو مشکل لفظوں کے معنی اس میں حاشیے پہ لکھے ہوتے ہیں کہ ان کے معنی یہ، اس کے معنی یہ ہیں، کہ وہ جانتے نہیں کہ لفظ کیسا ہے. تو وہاں تو چیزیں بدلتی رہتی جلدی جلدی، وہاں اور بات ہے. اب یہ سمجھنا کہ صاحب اگر کہ چونکہ ناصر قادری مر گئے، چونکہ منیر نیازی مر گئے، چونکہ شہیار مر گئے، چونکہ محمد علوی بہت بوڑھے ہو گئے، عادل منصوری مر گئے، سلیم احمد مر گئے، تو لہٰذا اب نیا کوئی زمانہ آنے والا ہے جو یہ تو بھائی ایسا ہوا تھا کہ صاحب دا کنگ از ڈیڈ، لانگ لیو دا کنگ. ایسا کوئی نہیں ہوتا ادب میں. ادب میں جب کوئی ایسی بات مجبور کرتی ہے تب کوئی نئی بات لاتا ہے، ورنہ ہمیشہ ادب جو بات پہلے ہو چکی ہے اسی کو لے کر کے آگے چلتا ہے، اسی سے نئے معنی نکالتا ہے. یہ ہمارے یہاں کا رسم ہے، وہاں جو رسم ہوتی ہے وہ لوگ جانیں. اور یہ ضرور ہے کہ جیسے زمانہ بدلتا ہے، اب ہمارا زمانہ بہت بدل گیا ہے. جو اب ہمارے زمانے میں جو میرے وقت میں نہیں تھا، انٹرنیٹ ہے اور ٹیلی فون ہے، خدا نے کیا واٹس ایپ ہے اور انسٹاگرام ہے، خدا جانے کیا کیا چیزیں بھائی جو میں جانتا بھی نہیں. تو مگر ان کو شعر کا موضوع یا مضمون بننے میں دیر لگتی ہے. یہ بات طباطبائی صاحب نے 100 برس پہلے بلکہ زیادہ پہلے کہی تھی کہ جو نئے خیالات دنیا میں آتے ہیں
ان کو شعر کا مضمون بننے میں دیر لگتی ہے. جب وہ استعمال کر لیے جاتے ہیں بار بار اور پھر وہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں, تبھی ایسا ہو سکتا ہے. یہاں مشکل یہ ہے مگر کہ یہاں پہ جو لفظ ہمارے پاس ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہیں جو کہ جن کے سامنے کوئی اور لفظ رکھیں گے تو وہ بات مثلا یہ آپ نے کہا صاحب کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. شمع نہ کہو تو کہہ کے دیکھو موم بتی صبح تو کیا ہوگا. بلب ہر رنگ میں جلتا ہے تو کہہ دو بھائی, کہو تم, لیکن نہیں کہہ سکتا ہے تم, کیونکہ جو اتنی دور تک وہ داخل ہو چکی ہے تمہاری لنگوسٹکس کے اندر کہ اس کو نکال کے پھینکنا مشکل ہے. اس کی جگہ ایک نیا لفظ جگہ نہ یہی اس کے ساتھ لگانا مشکل ہے. کہ پرانے لوگوں نے بہت کوشش کی تھی. ارے اپنی شکار گاہ ہے جہاں میں ہے آرزو, آدرش کا شعر ہے, اپنی شکار گاہ ہے جہاں میں ہے آرزو, وہ سامنے ہوں اور ان کے اور ہم سامنے ہوں اور ان کی رفل چلے. آدرش نے کہا یہ رفل کہا ہوگا رائفل کے معنی میں رفل کہنے تو بھائی کون سنتا ہے, چلا نہیں. تو یہ ہے نا کہ اب کوئی نئی بات جب تک کہ کسی کی سینسیبلٹی میں, جس کو کہ سینسیبلٹی یا سمویدنا یا شعور کہتے ہیں, اس میں کوئی نئی بات جب آتی ہے تب اس کے بعد انداز بدلتا ہے. ورنہ یہ کہنا کہ صاحب 20 سال بعد چونکہ لوگ مر گئے ہیں, پرانے سب ہو گئے, لہذا نیا آدمی آئے گا, تو یہ کہنا ہوا تھا کہ جغرافیہ ختم ہو گیا اب تاریخ شروع ہو جائے, یہ کلاسز کا کلاس تھا یہ ختم ہو گیا اب فارسی پڑھائی جائے گی. کلاس نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ادب تو ایک بہت بڑا کنٹینیوم ہوتا ہے, اس میں کہیں ضرورت ہے کچھ نہ کچھ, یہاں ادھر کچھ اونچا آیا, کوئی نیچا آیا, کوئی لہریں آئیں, کچھ نہیں آئیں, لیکن اس میں بہت دیر لگتی ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ دیکھو 2-3 اتنے بڑے واقعے ہوئے ہیں. پہلے تو 57 ہوا, سن 57 نے بالکل کاٹ کے رکھ دیا ہم لوگوں کو اپنی ہسٹری سے. پھر 47 ہوا, اس نے گھروں سے کاٹ کے رکھ دیا ہم لوگوں کو, جیسا ہسٹری بھی چلی گئی, روایت چلی گئی, تہذیب چلی گئی. اس کے بعد پھر نئے زمانے میں یہ جو انفارمیشن ایکسپلوژن شروع ہوا, یہ بھی ایک لوگوں کو کاٹ کے رکھ رہی چیزوں کو. تو دھیرے دھیرے یہ چیزیں بھی سامنے آئیں. ابھی تو ہم لوگ سن 47 ہی سے نہیں پوری طرح سے اس سے ہم ابھی الجھ رہے ہیں, اس کو پوری طرح سے بیان نہیں کر سکے ہیں. آئے گا, لیکن ایسا یہ ماں باپ جدید یہ غزل جدید تر غزل یہ سب کہنے کے لیے ہیں, جو ہم بھی کہہ دیتے ہیں. دکان ہم نے بھی کھولی, چلو بھائی ٹھیک ہے, شہر میں کھولی ہے, خالی ہے دکان سب سے الگ, تم بھی دکان کھول لو, لیکن اس سے ہوگا نہیں کچھ جب تک کہ سینسیبلٹی میں کچھ نہ پیدا ہو. جب تمہاری سینسیبلٹی میں کوئی نئی بات آئے گی تو پھر تم نئی بات ضرور کہہ سکو گے. اب کچھ میں نظم کے حوالے سے غزل کی بات ایک کرنا چاہتا ہوں فیض کے سلسلے میں. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, جیسے میری محبوب نہ مانگ, نہیں جی, میری محبوب نہ مانگ, میرے محبوب نہیں ہے. سوری میرے محبوب, آئی ایم سوری. میں یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ آپ اس میں محبوب کی جو پکچر بنا رہے ہیں کہ اس کو ریولیوشن میں انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو روزی روٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو خون خرابے میں انٹرسٹ نہیں ہے, تو واٹ کائنڈ آف این امیج آر یو گیونگ ٹو یور بیلوڈ؟ مجاز صاحب ان کے پہلے ہی کہہ گئے تھے صاحب کہ وہ تیرا یہ سرخ آنچل ہے حسینہ بہت ہی خوب ہے, لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. بھائی اچھا بناؤ نہ بناؤ تمہاری مرضی ہے. یہ اس طرح آگے چلے گئے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی میں تو اب جا رہا ہوں, میں چلا. تو یہ تو ان لوگوں نے ریولوشن کو شاعری کے اندر ڈالنے کے لیے ایک راستے نکالے تھے. اب یہ کامیاب نہیں ہوئے, یہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ یہ میں اس طرح کے چیزوں کو کامیاب نہیں سمجھتا. اور اس نظم میں تو خیر اور بھی خرابیاں بہت سی باتیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں, لیکن اب یہ فیض صاحب نے کیوں یہ طریقہ اختیار کیا, بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیوں اختیار کیا, تو وہ جانے کیوں اختیار کیا. ہم پہلے پوچھتے تھے وہ شعر ہے کہ نہیں بھائی, اگر شعر ہے تو چلو جتنی اینٹی ماڈرن ہوگا ہم لے لیں گے, اس کو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شعر تو بھائی بنا کے دکھاؤ نا, ہم یہی کہتے ہیں. سر آپ نے غزل, سر آپ نے اردو کے مشہور شعراء کا ذکر یہاں کیا, لیکن کسی وجہ سے عرفان صدیقی کا ذکر نہیں آیا سر. ان کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ وہ شاید ان سب سے بہتر شاعر تھے. اردو والے ہو یار بہت ہی یعنی ناقص لوگ, اب میں کہاں تک نام لوں گا بھائی, کہاں تک نہیں سر, عرفان صدیقی کوئی معمولی شاعر نہیں تھا. عرفان تو ہمارا دوست تھا, ہمارا ہم نے والا ہم پیالہ تھا, ہمارے دن رات کا ساتھی تھا. جب آپ نے تنقید لکھی تب بھی آپ نے یہ کہا کہ عرفان صدیقی بھی لکھنا بہت مشکل کام ہے. آج آپ کو احمد محفوظ نے ایک موقع فراہم کیا کہ نئی غزل کے بعد آپ کچھ شاعروں کے بارے میں بتائیے, تو آپ وہ جدید سینسیبلٹی وغیرہ پہ لے گئے. عرفان صدیقی جیسے بڑے شاعر کو آپ نے مس کر دیا, اللہ جانے کیوں. فہرست سازی بھائی یہاں مقصد نہیں تھا. عرفان صدیقی فہرست سازی والے نام میں نہیں ہے صاحب. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں نہیں تھا کوئی بات نہیں, میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص تو میرا ہم پیالہ اور ہم نے والا تھا, اس پہ میں رویا ہوں اور اب بھی روتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ کہ بھائی ہم لکھ کے ہم نام لائیں پہ ہر ایک کے بارے میں. اب یہ جو تم لوگ چاہتے ہو میں یہ کہوں کہ
غزل کا کوئی نیا موڑ ان کے نظر آتا ہے تو میں اس سے متفق نہیں ہوں. غزل کے بہت ہی عمدہ شاعر تھے, خوبصورت شاعر تھے, اور وہ تمام چیزیں جو نئی غزل میں ہم دیکھتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں ان کا وہ تقریباً سب کے سب اور بڑی خوبصورتی سے عرفان نے ان کو نبھایا ہے. اب یہ ہے کہ اب بعض چیزوں میں ان کے زیادہ زور ہے, بعض چیزوں میں کم زور ہے, یہ اپنے اپنے شاعری اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. لیکن اس سے ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی فہرست بنائیں کہ فلاں 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 فلاں, تو بھائی یہ ہم نے اس پر ہم نہیں کر سکتے, میں نہیں کر سکتا. آپ اگر چاہیں تو عرفان صدیقی کے کچھ آپ کو شعر سنا دوں, بتا دوں کتنا عمدہ شاعر تھا وہ, لیکن یہ اس کا محل نہیں تھا کوئی. سر ایک چھوٹی سی بات بس, آج کل ماڈرن پوئٹری میں ایک نام بہت چل رہا ہے اور کنفیوژن ہوتا ہے کہ شاعری کے مطلب جو معیار سمجھتے ہیں شاعری کا وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. جان ایلیا پہ کچھ کامنٹ کیجیے. جان ایلیا اچھے شاعر تھے, یقیناً بہت ہی شاعر تھے, کوئی شک نہیں اس میں. وہی بات ہے نہیں کہ اب ایسے اگر الگ الگ کلاس لینا اس کو بیٹھا دو, بھائی ایک کلاس کھولو, روزانہ ایک شاعر کے بارے میں بات کر لوں گا تم سے 300 برس تو یہ کرتا رہوں گا, مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی محفل میں جہاں بہت سے لوگ طرح طرح کے لوگ ہیں, ان میں اب کوئی اپنے بارے میں پوچھے یا میرے بارے میں پوچھے تو ظاہر جواب دینا مشکل ہوگا. جان ایلیا کا جو خاص انداز تھا کہ وہ سادہ زبان میں شعر کہتے تھے, اور ان کے ہاں جو ہجر کا اور جو مہاجرت کا جو کرب ہے وہ کسی اور شاعر کے یہاں اتنا نہیں ملتا. انذار حسین کے یہاں نثر میں ملتا ہے اور شعر میں جان ایلیا کے یہاں ملتا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ سن 47 کے واقعے سے ابھی تک ہم لوگ جوجھ رہے ہیں, ابھی پورا نہیں ہوا, اس کے چلتا ہی رہے گا معاملہ. تو یہ لوگ ہیں یقیناً قابل ذکر لوگ ہیں. اگر یہ مجھ سے توقع ہوتی کہ میں فہرست بنا کے لاؤں گا تو شاید میں کہتا کہ بھائی میں نہیں آتا, تو یہ کام مجھ سے ہوتا نہیں ہے فہرست بنانے والا. فاروقی صاحب, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نشست میں جو ماڈرن اردو غزل, جدید اردو غزل کے بارے میں منعقد ہوئی, اس میں ایک طرح سے موضوع جس طرح کا تھا اس کو بہت ہی پھیلا کر کے اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے جو باتیں کہیں اس میں بہت بصیرت بھی تھی ہم لوگوں کے لیے, بہت انسائٹ تھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ جدید اردو غزل کو کلاسیکی غزل سے الگ دیکھنے کی صورت میں, اور خود اس غزل کی جو اپنی خصوصیات ہیں, اپنے جو امتیازات ہیں, اس کو سمجھنے میں بھی اس گفتگو سے, آپ کی اس گفتگو سے بہت مدد ملے گی. بہت بہت شکریہ.